میں یہ ہوا ہے کہ بعض لوگ بخشی خانہ میں جب پیشیوں پہ جاتے ہیں نا اور وہ نشے کے عادی ہیں تو بعض اوقات وہ نشاور چیزیں چھپا کے ایسی جگہوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں پھر ننگا کر کے ان کی تلاشی نہیں. وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا رہتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ وہ چیک اپ ظاہر ہے اب تو الیکٹرانک ڈیوائسز موجود ہیں, جامع تلاشی ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ ہم لوگوں کی لیتے ہیں اسی طریقے سے. کوئی خاص اصطلاحات ٹرمینالوجیز جیل کی باہر ہے کسی کی؟ ہاں جی, وہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے سب اچھا ہے, آل از اوکے. یعنی جب چکی کو لاک کر دیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اس سرکل کی تمام چکیاں جو ہیں وہ سب اچھی کر دی ہیں, سب اچھا ہو گیا. یہاں وہاں پہ بھی سب اچھا ہو گیا. یہ انگریزوں کے زمانے سے چل یہ ٹرم ہے وہاں کی. اسی طریقے سے ناشتے کے لیے آپ کو آدھی روٹی ملتی ہے کیونکہ دن کا کھانا 10 بجے آ جاتا ہے, تو پھر ناشتہ اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ دن کا کھانا کھا سکیں. شام کا کھانا آتا ہے 3:30-4 بجے اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد آپ کو ناشتہ ملتا ہے. تو وہ جو آدھی روٹی ہے اسے ٹوکن کہا جاتا ہے, اس کے لیے ٹوکن کی ٹرم استعمال. اس طریقے سے جب آپ کو چکی کے اندر بند کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گنتی پوری کر دی ہے, گنتی یہاں سے وہاں شفٹ کر دی. یہ تو ڈکی بھائی نے بھی وہ ٹرم استعمال کیا. اچھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ اب ہم جیل فیلو تو ہے نا اس اعتبار سے, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یار یہ وہ ٹرمز استعمال کر رہا ہے, گنتی پیورلی. وہ پھر وہ جب بتا رہے تھے کہ جی آپ ہفتے میں ایک دن آپ کا ٹیلی فون کا ہوتا ہے, اس میں آپ اتنے منٹ تک آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, باقی ایسے ہی ہے. ٹیلی فون کی فیسلٹی یہ بھی گوروں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے, کچھ عرصہ پہلے تک. اور آپ گھر پہ بات کرتے تھے اس کا؟ جی, آپ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کوئی 5 نمبر وہ آپ فیڈ کروا دیں گے, اس میں آپ کا وکیل اور آپ کے بلڈ ریلیشن. تو میں نے اپنی وائف کا نمبر دیا تھا, والد صاحب کا نمبر دیا ہوا تھا, اور اپنے بیٹے کا نمبر دیا تھا, اور وکیل کا میں نے 4 ہی کروائے تھے. 1 پہ میں نے والد صاحب کو رکھا تھا, 2 جو ہے وہ بیوی کا رکھا ہوا تھا, 3 میں نے اپنے بیٹے کا, اور 4 وہ آپ نے خود نہیں بلانا ہوتا, وہ کوڈز بلانے ہوتے ہیں. 4 پہ میں نے اپنے وکیل حافظ طاہر رجوبی صاحب کا رکھا تھا. دن میں یہ سہولت کتنی بار میسر آتی ہے؟ ہفتے میں آپ کو 2 دن دیے جاتے ہیں اور 40 منٹ ہوتے ہیں. آپ 40 منٹ طویل گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, لیکن ایک دن میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو وہ 2 دن میں ہی مکمل. اور ملاقات کتنے؟ ملاقات ہفتے میں 1 دن, وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا. کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جی ان کا اور ہمارا دن ایک ہی ہوتا تھا. منگل کا روز ہوتا تھا, جمعرات کا ہوتا؟ نہیں جمعرات. ان کے ہاں 2 دن تھے نا. ہاں وہ منگل کا ان کے وکلاء کے لیے تھا, فیملی کے لیے ان کا بھی جمعرات کا ہی ہوتا تھا. تو ایک ہی دن آپ کی اونچا پیسے ان کو تو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ نہیں, ان کو ملانے کے لیے وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر آفس میں لے کے جاتے ہیں. ظاہر ایکس پرائم منسٹر, انہیں تو پروٹوکول دیا جائے گا. نہیں, لیکن ان کی تو ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو گورنمنٹ تو آپ کو بتا رہی ہے 186 ملاقاتیں ہوئی. وہ ہو چکی نا, وہ ہوئی نا. تو آپ یہ بتائیں کہ اب نہیں ہونے دے رہے تھے, پہلے تو ہوئی ہیں, سینکڑوں ہوئی ہیں. اب نہیں ہو رہی نا؟ ہاں اب نہیں ہو رہی. 4 نومبر کے بعد سے ایک ہوئی ہے صرف, وہ جو ڈاکٹر ہیں عظما تھی ان کی ہوئی ہے. ہاں ان کی ہمشیرہ. ہاں اس سے پہلے سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے وکلاء, بلکہ ان کا تو ٹرائل بھی اندر چل رہا ہے. نہیں اب نہیں ہو رہی, جسٹیفائڈ ہے. ملاقات ہونی چاہیے جیل مینول کے مطابق. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ بالکل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر ہماری حکومت تو بیچاری کیا کرے گی اس معاملے میں, یہ تو جیل مینول جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ کس بندے کی ملاقات کروانی تھی نہیں. یہ سپرنٹینڈنٹ نہیں کرانے دے. جی یہ اس کا اختیار ہے, یعنی اس کا نہیں وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے. یہ انہوں نے کروانی ہوتی ہے, یہ آپ زبردستی کسی کے اوپر انفلوئنس کر کے ملاقات نہیں کروا سکتے. آپ اڈیالہ میں رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو عمران خان کی ملاقات نہیں کرتا؟ جیل مینول کے مطابق سپرنٹینڈنٹ ملاقات کروا دیتا ہے, اور اگر جیل مینول کے مطابق ملاقات نہ بنتی ہو تو نہیں کروائے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آئیڈیلی جی میں آپ کو بتاؤں, جیل مینول میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنی, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں دینی کہ آپ اپنی جیل کو کوئی پولیٹیکل آفس بنا لیں. یعنی میں بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو میری ملاقاتیں بھی بند ہو جانی تھی. تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل آفس بنا لیا. ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جو جس قسم کی ٹویٹس آتی تھی یہی بنیاد بنائی ہے نا. وہاں پہ آپ کو ٹویٹ کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں ہمیں تو نہیں ہے. تو خان صاحب کو تھی؟ نہیں وہ اپنی سسٹر کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے. لیکن خود تو میرا خیال وہاں پہ موبائل نہیں کوئی نہیں. بالکل یہ جھوٹ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی اندر کوئی خان صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ناٹ ایٹ آل. موبائل فون کسی کو دے بھی دے, اول تو موبائل آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے جی, نہ اسلحہ لے کے جا سکتے, کوئی سہولت کاری بھی نہیں کرتا. یہ جیل کے جو ملازمین ہیں ان کی بھی پوری تلاشی ہوتی ہے چکیوں میں آنے سے پہلے, ورنہ تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو موبائل تو کوئی لے کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو میسج دیں ملاقات کے دوران, میں اپنے وکیل کو میسج دوں کہ میری طرف سے آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغام پھیلا دیں, جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہ روڈ بلاک کرے گا, نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا, نہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, صرف قانوناً اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیم ممبرس کو بھی لوگ اکسا رہے تھے کہ تسی بھی کچھ کرو نا, موب چڑھاؤ, تھانے ہوتے. تو میں نے منع کیا تھا کہ حرکت نہیں کرنی. تو اس قسم کا پیغام تو آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہ پیغام بھیجوں کہ جا کے آپ سٹی تھانے کو گھیر لیں اور اس وقت تک نہ نکلیں جب تک مخالفین کے اوپر آپ دفعہ نہ کٹوا لیں, وہ آپ کو لگتا ہے ایسا بھیج رہے ہیں؟ وہ نہیں, اگر اس طرح میں کوئی پیغام دوں تو اس کے بعد میری اگلی جو ملاقات ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جتنے بھی حالات آپ نے اور سب چیزیں بہت یہ میں نے اپنی بتائی ہے, خان صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ ملتی ہے.
ظاہر ہے، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں خان صاحب انہیں کو دیا جائے. کیا کیا مل رہا ہے خان صاحب کو؟ خان صاحب کو As per نٹس your ملتے ہیں، information. نٹس ملتے ہیں، اس طریقے سے جوس ملتا ہے ان کو، دیسی گھی کے تڑکے جب وہ ان کا مشقتی لگاتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی، کیونکہ ان کی چکی اور میری چکی بالکل ساتھ تھے، بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، آلموسٹ کوئی 10 اور آپ تو 10 چاہتے 11 ہوں گے فٹ. کاش یہ دیوار گر جاتی. نہیں، میں کیوں چاہوں گا؟ میں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ بھی میں نے زندگی گزارنی ہے. میں جیل کی زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کاٹ رہا تھا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا تھا، میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا تھا، سلام علی یوسف الحمدللہ. اور میں نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کے اوپر ایک کتاب رکھی تھی، وہ دوبارہ سے پڑھی. سورہ یوسف تو میں نے پڑھ رکھی تھی، پوری سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ ایک عالم دین نے لکھا تھا، 300-400 صفحوں کی کتاب تھی. اور وہ جیل میں بیٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کسی وکھرے جہان میں ہوتے ہیں اس وقت. اور وہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لائبریری ہر جگہ موجود لائبریری ہوتی ہے. سے آپ کتاب ایک وقت میں ایک ایشو کروائیں گے، 10 دن کے اندر آپ نے واپس کر دی. تو وہ میں نے ایشو کروائی تھی تو میں نے پڑھی. دیکھیں علی بھائی 103 ڈوز آپ رہے ہیں، خان صاحب کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. بہت مشکل وقت 2 سال ایک ایکسٹروورٹ بندے کے وہاں گزارنا 200 سال کے برابر. یہ کہنا آسان ہے. ظاہر خان صاحب تو میری طرح ایک ایکسٹروورٹ بندے، کیونکہ جیل میں ٹائم ہی نہیں گزرتا. آپ کیا کچھ کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں گھڑی پہ 9 بجے دیکھتا تھا نا، 2 گھنٹے کے بعد میں ٹائم دیکھتا تھا تو 9:15 ہوئے ہوتے تھے، 11 نہیں بجے ہوتے تھے. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے جیل کی. اور 2 سال جو بندہ اندر رہتا ہے اس کو تو جیل پھر اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتے، انسان پینک کر جاتا ہے. پھر ایسا بندہ جسے پبلک میں رہنے کی عادت ہے، باتیں کرنے کی عادت ہے، اس کی تو مشکل ہو جاتا ہے. مشقتی سے بھی آپ کتنی گفتگو کر لیں. مشقتی تو مجھے بھی الاؤ تھا لیکن میں نے نہیں لیا ہوا تھا. میں نے کہا جو جیل کا کھانا آ رہا ہے ٹھیک. ہاں صاحب جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہیں جو فیسلٹیز وہاں پہ ملی ہوئی ہیں وہ ڈیزرو کر، کوئی احسان ان پہ کرنے والی بات نہیں ہے. تو ایکس اس پرائم کا منسٹر 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جیل میں، بہت مشکل ہو. اس کا کریڈٹ کس کو دیں؟ کیا کریڈٹ؟ اتنا وقت پیر کر لینا ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور سمجھ آیا تھا. کریڈٹ تو ان کو ملا چاہیے جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ اس اعتبار سے، تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے مشقت کاٹی ہے. ان یوٹیوبرز نے تو نہیں کاٹی جنہوں نے ان کے نام کے اوپر ڈالرز بنائے ہیں. وہ تو اکیلا بندہ جو ہے وہ تکلیف کاٹ رہا ہے. بڑی خوبصورتی سے دونوں طرف کریڈٹ دے دیا. نہ وہ میں نے ازرائے تفنن بات کی. آپ نے کہا اندر رہنے کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں، تو یہ سوال بھی آپ کا مبہم تھا نا. میں نے اندر رکھنے کا کریڈٹ نہیں کہا تھا، اندر رہنے کا کریڈٹ کہا تھا. رکھنے والے تو اندر نہیں رہ رہے نا. نہیں، اندر تو ظاہر ہے داخل کیا جاتا ہے نا، تو پھر بندہ رہتا ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑی دلیری سے کاٹ رہا ہے، فلاں بڑی دلیری سے، اور کیا کرے کوئی بیچارہ. جیل تو کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ فلموں میں ہی، آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی توڑ سکتے ہیں. یہاں تو کوئی جیل نہیں تھا، نہ باہر سے کوئی توڑوا کے آزاد کروا سکتا. بہرحال جیل میں جو بندہ ہے وہ اکیلے ہی تکلیف کاٹ رہا ہے. جس طرح ایک بیمار آدمی بیڈ کے اوپر تکلیف اکیلے ہی کاٹتا ہے، ساتھ والے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں. خان صاحب تکلیف میں کیسے محسوس ہوا؟ اس لیے کہ جیل کو میں نے پریکٹیکلی 103 دن میں دیکھا ہے کہ اکیلا بندہ جیل کے اندر ہو. میرے پاس تو پھر بھی 2 ساتھ والی چکیاں تھیں جن سے میں بات کر سکتا تھا. خان صاحب کو تو 6 چکیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو صرف مشقت ہی ہے. اور اس بیچارے کا بھی کیا لیول ہوگا، وہ ظاہر ہے کھانا پکانے والا ہے. میرے ساتھ تو ایک پروفیسر تھا لٹریچر کا، دوسری طرف ایک بشپ تھا. ہمارے پاس انٹرسٹ کی چیزیں تھی، ہم کبھی انجیل کو ڈسکس کر لیتے تھے، کبھی نیٹشے کو ڈسکس کر لیتے تھے، کبھی کارل مارکس کو ڈسکس کر لیتے تھے کیونکہ وہ لٹریچر کے بندے تھے، کبھی قرآن ڈسکس ہو جاتا تھا. ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی تھی، گھنٹوں ہوتی تھی. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تھاٹس کو شیئر کرتے تھے، تو ایک بولنے کا موقع مل جاتا تھا. لیکن خان صاحب کے پاس تو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے. خان صاحب کو آپ نے غصے میں سنا؟ کیونکہ ظاہر سن تو سکتے تھے. ہاں جی، کبھی کبھار وہ غصے میں آتے تھے کیونکہ وہ دن میں 2 وقت آتے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور بیچ میں صرف ایک دیوار ہے بس. یہ اتنی اونچی دیوار ہے، آلموسٹ 9 سے 10 فٹ کی، اور یہ اوپر سے اوپن ہے اور ان کا بھی اوپن ہے. اور اس دیوار کے جسٹ پیچھے وہ اپنے مشقتی سے کبھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے. 9 بجے ناشتے کے لیے ایگزیکٹ کلاک ٹائم پہ آ جاتے تھے. وہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں اس وقت واک کر رہا ہوتا تھا. میں ناشتہ کر لیتا تھا فجر کے بعد، وہ ناشتہ کرتے تھے 9 بجے، اور میں اس کے بعد پھر واک کرتا رہتا تھا. ظاہر ہے اس لیے تو میں نے اپنا وزن جو ہے 88 کلو سے 68 کلو کر لیا. ڈائٹ بھی کنٹرول کی اور 20 کلو کم ہوا ہے. 20 کلو کم کیا. لیکن گھر آ کے 20 دنوں میں دوبارہ سے تقریباً میں نے 6-7 کلو گین کر لیے. وہ جیل کی مرغیاں آپ کو میسر گھر میں نہیں، گھر میں تو دیسی گھی کے پراٹھے، اور جیل میں وہ جو جیل کا کھانا تھا وہ آپ تو پروٹین جو ہے اس سے آپ نے کتنا وزن گین کر لینا. میں نے کاربز کم کر دی ہوئی تھی نا. 2 روٹیاں ملتی تھی، میں 1 کھاتا تھا. صبح ویسے ہی آدھا ملتی تھی روٹی، اور دن کے وقت میں نے ریکویسٹ کر کے نا ابلے ہوئے چاول لگوا لیے ہوئے تھے، اور وہ بھی میں آدھی پلیٹ کھاتا تھا. وہ بڑی والی پلیٹ نہیں، چھوٹی والی آدھی پلیٹ، کیونکہ میں انٹینشنلی یہ کر رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ایکسرسائز بھی کر رہے تھے، اور ایکسرسائز میری صرف یہ تھی کہ میں واک کرتا تھا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اب جیل میں بیمار نہیں ہونا. اور دیکھیں اللہ کی قدرت، 103 دنوں میں ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی پیٹ لوز نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی میری نیند ڈسٹرب نہیں ہوئی، ایک دفعہ مجھے بخار نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا. ہاں الحمدللہ، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے بڑی بات
میں تقریباً 8 ساڑھے 8 سو جاتا تھا. کیپٹل ٹاک لگا ہوتا تھا, 9 کا خبر نامہ نہیں تھا جیو کا آتا, اور میں سو چکا ہوتا تھا. اور پھر الحمدللہ فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی. آپ 8 ساڑھے 8 سوئیں تو کتنا سوئیں گے, 4 بجے 3:30 بجے اٹھ ہی جائیں گے. اور پھر میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں شاہ زیب کا پروگرام دیکھتا تھا صبح 7 سے 8 جو رات والا. ایون دین علی بھائی جیل از اے جیل, ظاہر ہے اس میں میں آپ کو فضائل نہیں سنا رہا, لوگوں کے ایشوز, لیکن آپ نے اگر جیل گزارنی ہے نا, اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں فٹ کرنا ہے. جو لوگ وہاں 3-4 سال سے رہ رہے ہیں نا, یقین کریں وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ان کا گھر ہے. لوگوں نے اندر گملے بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنی ٹوائلٹ کی صفائی بھی خود کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ سفیدی بھی خود مارتے ہیں. میرے ساتھ تو خیر ایک آنر والا رشتہ تھا, جو لوگ تھے ساتھ والے مشقتی, تو وہ خود ہی آ جاتے تھے کہ نہیں سر, وہ جو بڑا آدمی کو امیر آدمی جاتا ہے ان پرٹیکولر, وہ وہاں پہ تعمیر و مرمت کے کام بھی کرا دیتا ہے. اس کو ٹوری کہتے ہیں. یہ ایک اور ٹرم کیا کہتے ہیں اس کو, ٹوری. یہ پنجابی بول رہا تھا, اس کی بڑی ٹور ہے. ہاں, تو جیل میں یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں ٹوری ہوتے ہیں. ٹوری وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرا پیمنٹ کر کے نا کچھ فیسلٹیز لے لیتے ہیں. مثلا خان صاحب بھی ٹوری ہیں, انہیں گرم پانی کی ایک لائن ملی ہوئی ہے, لیکن وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں. عام لوگوں نے یہ گرم لائن لینی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے, تو وہ ٹوری جو ہے نا وہ اس طرح کی فیسلٹیز لے لیتے ہیں. آپ نے نہیں سوچا آپ بھی ٹوری بنے, مطلب دوسری یہ فیسلٹی میں آپ کو بتاؤں کیا لیتے ہیں. وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمیں پکا ہوا کھانا نہ دیں, آپ نے جو ہمیں گوشت دینا ہے کچا دے دیں, ہم اپنے مشقتی سے اپنی مرضی کا کھانا پکوا لیں گے. وہاں پہ یہ کینٹین سے آپ انڈے منگوا کے ان کو بنوا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی کینٹین اویلیبل ہے, آن لائن پیمنٹ کر کے ہفتے میں 2 دن بندہ آتا ہے. مشقتی جائے گا تو وہ کیفیٹیریا میں بنائے گا یا وہاں کوئی نہیں, ہفتے میں 2 دن آپ کے سیل تک بندہ آئے گا جو آن لائن اس وقت آپ کی بکنگ کرے گا, اور شام کو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ بک کروائیں گے. آپ دودھ منگوا سکتے ہیں پیکٹوں والا, اس طریقے سے سوئیاں منگوا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں. وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, تھوڑے زیادہ معمول سے. ہاں, معمول سے زیادہ. اسی طریقے سے آپ شیمپو منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں, صابن منگوا سکتے ہیں, کپڑے دھونے کے لیے الگ سے صابن منگوا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. بالکل صحیح. انڈے لوگ منگواتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنی پروٹینز پوری کرتے ہیں, لیکن وہ آن پیمنٹ ہے. جو جیل کی طرف سے آپ کو کھانا ملنا ہے نا مفت, وہ اسی روٹین کے مطابق ملنا. اچھا, آپ نے نہیں سوچا آپ ٹوری بنے؟ میں جو پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کوئی نہیں, مجھے آلریڈی اتنا اچھا کھانا مل رہا تھا کہ میں تو بڑا خوش تھا, کیونکہ میں گندم کی روٹی کھاتا تھا جو گھر میں مجھے اس طرح اویلیبل نہیں ہے. کچھ کتب رکھوا دیں وہاں, لائبریری کی اپنے ریسرچ پیپرز وہاں پہ رکھوائیں. ہاں نہیں, وہ اس کے لیے پھر ایک اپروول لے کے کرنا پڑتا ہے. آلریڈی بکس اچھی وہاں رکھی ہوئی تھی, میں پڑھتا تھا. اور جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ ہے نا اڈیالہ کے, انتہائی پڑھے لکھے انسان ہے, کتابوں کا شغف رکھتے ہیں. اس پوسٹ کے اوپر اتنا پڑھا لکھا انسان ہونا, جس کو لٹریچر کے ساتھ بھی دلچسپی ہو, ریلیجن کے ساتھ بھی, ہر فون مولا وہ بنتا ہے. اچھا, وہاں پہ خاص طور پہ ریلیجس ایک کیس کے اندر آپ تھے نا, بڑا سینسٹیو کیس تھا. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کنڈکٹ کیسا تھا؟ میں سٹاف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ساتھیوں کی بات بھی کر رہا ہوں جو امپریزنمنٹ میں 295C والے تو ظاہر ہے نیچرلی کو بھگت رہے ہیں, لیکن بالعموم میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا واک کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں چکی, تو لوگ پہلی بات ہے مجھے سب جانتے تھے سوشل میڈیا کی وجہ سے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں وہاں پہ, چاہے وہ اسسٹنٹ ہوں, چاہے ڈیوٹی پہ لوگ, سب لوگ جانتے تھے, میری تھاٹ سے واقف تھے, میری ویڈیوز سب لوگ دیکھتے تھے, انہیں پتا تھا. اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک غلط مقدمے میں پھنسایا گیا ہے, اور پھر علماء نے میرے حق میں آواز بلند کی, فتوے بھی ہے, سب کو یہ پتا تھا. یہ نہ بھی ہو تب بھی جیل کی پولیس کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں آیا ہے, آپ نے اس کو ہیومن ڈگنیٹی میں ٹریٹمنٹ اس کی اسی طریقے سے کرنی ہے, اور اتنی پازیٹیو انداز میں وہ کرتے ہیں, کوئی نیگیٹو بیہیویئر نہیں ہوتا. اور باقی یہ جو توہین مذہب کے لوگ ہیں یہ الگ ہوتے ہیں, وہاں سارے توہین مذہب کے ہوتے ہیں, سارے بیچارے دکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ایک دوسرے سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ سب پہ الزامات لگے ہوئے ہیں. ہاں, سب کا غم رہے. باہر کے لوگ وہ بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے, یہ جراثیم ان میں سے نکلے ہوتے ہیں, ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے, اور پھر یہ اندر کچھ لے کے تو جاتے ہی نہیں, کچھ کوئی کر بھی نہیں سکتا, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. آف دی کیمرہ بتا رہے تھے خواتین کا ایشو ہے, بچوں کا, خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا وہاں بڑا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی والدہ ہیروئن یا چرس کے کیس میں اندر گئی ہے, تو بچے پھر ساتھ لے جاتے ہیں, کہ سال کی قید ہے تو بچے وہیں پہ جوان تو ناحق سزا کاٹ رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ اگر باہر چھوڑے گی تو کس کے پاس چھوڑے, وہ تو نہیں کہتے کہ آپ اس کو اندر رکھیں, لیکن ان کو رکھنا پڑتا. ان کے لیے کئی عورتیں ایسی ہیں جو پریگننٹ تھیں اور پھر ان کو وہیں سے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ بچے بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, ان کا گھر وہی ہے, اور یہ زیادہ تر غریب طبقہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ, باقی امیر طبقے میں بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس لیول. اب خان صاحب کی خاص طور پر میزریز آپ نے دیکھی, میں جیل کا ٹاپک کلوز کر رہا ہوں, جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کی فیملی کے بھی وکلا, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے, کہنا چاہیں گے خان صاحب کی اس وقت جو میزریز ہے, پرابلمز ہیں, ان کے غم کا مداوا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا مشورہ انہوں نے ماننا کوئی نہیں, اگر آپ زور لگا رہے ہیں تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ خان صاحب کوئی درمیان کا راستہ ہے, اور کسی طریقے سے فی الوقت جیل سے نکلنے وقت پڑا ہوا ہے. ڈیل وغیرہ یہ تو الفاظ آپ لوگ ریٹریٹ کرنا اچھے وقت کے انتظار کے لیے, کوئی ڈیل والی بات.
اچھے وقت کا انتظار کریں, بیعت کر لیں. نہیں, بیعت تو اسلام میں صرف خلیفۃ المسلمین کی ہے یا حاکم وقت, جیسے علماء کرام کر رہے ہیں نا ابھی بیعت. پرائم منسٹر صاحب کی نہیں, ابھی چیئرمین علماء کاؤنسل کس علامہ طاہر اشرفی صاحب, شہباز شریف صاحب کی بیعت کی ہے انہوں نے, سپاہ سالار. نہیں ان کی بیعت تو نہیں ہوگی, پرائم منسٹر کی ہوگی. تو جو انہوں نے کہا وہ غلط کا ہے, بالکل غلط کا ہے. اور کہاں بیعت ہوئی تو نہیں ہے, انہوں نے تو اپنی آفر پیش کی ہے, تو سپاہ سالار صاحب تو مسکرا ہی دیتے ان کی گفتگو سن کے. آپ نے کیمرہ جب ان کی طرف دیکھا ہے تو وہ ایسے مسکرا کے ایسے ہوئے, انہیں بھی پتہ چل گیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یار. اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے, یعنی ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو. اور سناتن جھوٹ بول رہے تھے کہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں, وہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ اس کے پاس تو صرف ایک مدرسہ ہے, 30 لاکھ اسٹوڈنٹس تو ان کے پاس نہیں ہے جو مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مفتی مینگل صاحب نے کہا 30 لاکھ بندے تو ہم نہیں اکٹھے کر سکتے. تو یس ایک شوشہ چھوڑ دیا. اس طرح ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے زمین و آسمان کی کتابیں بنانا شروع کر دی. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, خواہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا اپنے پرائم منسٹر صاحب ہوں, وہ ان کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں, انہیں بھی پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ کو پتا چل رہا ہے, تو جو لوگ اس بڑے لیول پہ بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا. ویسے جو بڑے لیول پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے, بالکل پتا چل رہا ہوتا ہے, خوش ہو رہا ہوتا ہے. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, لیکن مغیب کو خوش ہوا. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو صرف سن لیتے ہیں, اس رو میں بہتے نہیں ہیں. تو میں نے دونوں کی تقریر سنی ہے, مجھے تو نہیں لگا کہ کہیں وہ رو میں بہ گئے ہوں. انہوں نے جو گفتگو بنتی تھی بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کی ہے. پرائم منسٹر نے تو بہت اچھی گفتگو کی ہے فرقہ واریت کے خلاف. میں نے تو انڈورس کیا ہے کہ اسے پیغام پاکستان میں داخل کریں. پیغام پاکستان میں تقریر کا وہ حصہ داخل کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے, مسلمان جتنے بھی فرقے. بیعت چھوٹی آپ نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی کر رہے تھے, تو آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی جائز ہے؟ ہو سکتی ہے بالکل, اگر کوئی حکومت میں اس طرح کی چیز داخل کی جائے تو یہ طریقہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ نے جو حاکم وقت ہے اس کی بیعت کر. نہیں, لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اسی کی ماڈرن فارم یہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, کہ ہم ایک بندے کو الیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ اپنی جو ہے وہ کابینہ بناتا ہے, اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ اسی کی ماڈرن تھرو پارلیمنٹ ظاہر ہے, اس کو کون سلیکٹ کرتا ہے, وہ ہم نے بیعت جو یہ ہم یہ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ ہم بیعت کر رہے ہیں. اچھا, علماء کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں نا, ایک تو عالم ہے, یہ کہا کہ 30 لاکھ لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں. دوسری چیز یہ, تو مجھے بتائیں اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ لے آؤ میں ایسے بیٹھے ہوں, کوئی نہیں کہا نا. تو یہی ان کی طرف سے جواب آ گیا نا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا, ایسی باتیں چھوڑو, کیا کہانیاں کروا رہے ہو. ترامیم بھی ہوئی, خاص طور پہ 27th پارلیمنٹ ہوئی. کیا ہوئی اس میں, کیا آئی اس میں استثناء دے دی کہ اگر آپ صدر کو بھی استثناء ملا ہے, اسی طریقے سے ہماری عسکری کیا استثناء کیا ملا ہے کہ وہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں, ان کو کوئی چارج نہیں کیا جا سکتا. قرآن و سنت میں تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ میں. اسلام میں یہ ہے کہ چاہے خلیفۃ المسلمین ہو چاہے عام آدمی ہو, چاہے پیغمبر کے اہل البیت میں, یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ, ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے اہل بیت نے تو کوئی کام نہیں کیا. لیکن نبی اسلام نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ نبی اسلام کے سامنے پیش ہوا تو لوگوں نے سفارش کی کہ اونچے خاندان, تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسلام کی روح سے ہی. اب اس طرح کی جب کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. آپ کو پتا ہے راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل دے دیا گیا ہے, 3 ججز اس میں شامل اس پرٹیکولر ایشو میں. جی, طاقت علی خان صاحب ہیں, ساتھ ان کے اور جج ہیں, کیونکہ پٹیشن تو آئی بھی ہے, وہ اس چیز کو سن رہے ہیں, استثناء والے مسئلے کو, کہ کیا یہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے مطابق درست ہے یا غلط ہے. تو یہ بھی سب جوڈیسی ہے, جس طرح آپ نے میرا کیس کہا نا سب جوڈیسی ہے, تو کورٹ فیصلہ کریں گی. اگر ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہ کیا یہ تو قانون بن گیا, یہ تو ترمیم کا حصہ بن گیا, کانسٹیٹیوشنل ہو گئی امینڈمنٹ. سرکار تو آئینی عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے نا, آئینی عدالت بھی. آپ کو لگتا ہے آئینی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سرکار, ہم تو جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہو جاتی نا اس وقت تک تو ہم کو بات نہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے. سلوٹ ہے اس بندے کو. کبھی آپ کو میڈیا میں نظر آیا وہ دوسرا بندہ جو جا کے ہاسپٹل چیک کرتا تھا, بابا ڈیم, ثاقب نثار صاحب, وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو. فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے آپ فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ان پہ یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے تو وہ کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہ.